جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ اس آیت میں جو بات آنی تھی وہ سب آ ہی چکی ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے جو اوپر اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے نور کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایسا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے جو لوگ ہیں وہ کون سے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ اصل ان گھروں کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اللہ کا نور تو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے نور سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، اس کے نور کو پہچانتے کون ہیں، وہ کون سے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان گھروں کا ذکر چل رہا ہے یہاں پر۔ اب وہ گھر کون سے ہیں تو وہ کافی بات آ چکی ہے، میں بھی اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کی اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن یعنی حکم یا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہاں تو کہ مفسرین کی جو رائے ہیں، اس میں جو تفسیر لکھنے والے ہیں، اس میں وہ کچھ تفسیر لکھنے والوں نے اس کا میننگ یہ لیا ہے کہ ان گھروں سے مراد صرف مسجدیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے، صبح شام اس کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس کا معنی مسجد لیا ہے، اور دوسرے مفسرین ہیں کہ وہ جنہوں نے اس کا معنی ایمان والوں کے گھر لیا ہے، اور اس کو بلند کرنے سے مراد ان کی اخلاقی برتری وہ کرنا لیا ہے۔ تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سا میننگ اصل درست ہے، اور اللہ تعالیٰ کون سے گھر کی نشاندہیاں وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک آگے الفاظ ہے جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنا نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، اس الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں مراد مسجدیں ہی ہیں۔ الفاظ سے یہی چیز مطلب ظاہر ہو رہی ہے، لیکن آپ اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں تو اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے اور ریلیجن ہے وہاں پپائیت ہے، وہاں کوئی پنڈت ہے، کوئی پروہت ہے، وہ آئے گا تو آپ کی عبادتیں ہوں گی۔ نہیں، اسلام میں ہر شخص خود کا پنڈت ہے، مطلب وہ خود کا اس کو عبادت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی عبادت کر سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک کوئی پنڈت پروہت یا جو اور مذہب میں ہوتے ہیں وہ بھی اسلام میں کوئی ہے کہ جب تک وہ نہ آئے ان کی عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ نہیں، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہاں آپ کو کسی میڈیٹر کی ضرورت ہو، آپ ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے اسلام کے، تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ اسلام میں پہلی بات تو کوئی بھی مولوی پروفیشن ہے ہی نہیں۔ یہ مولوی پروفیشن ہم نے خود کریٹ کیا ہے، اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جائیے، ان کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور ہے، ان کے بعد کا جو دور ہے، کیا وہاں کوئی امام ہوتا تھا جس کو ہم سیلری پر رکھتے تھے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھائیں گے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کو یہ اور کام نہیں کریں گے؟ نہیں، وہاں تو جو حکمران ہوتا تھا، جو لیڈر ہوتا تھا، وہی امام ہوتا تھا وقت کا، وہی آ کے نماز پڑھایا کرتا تھا، اور وہ اپنے کام کاج بھی کیا کرتا تھا، اپنے معاش کی ذمہ داری بھی اس کی خود کے اوپر تھی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں، ان کے بعد جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، تو وہاں کوئی بھی مولوی پروفیشن کریٹ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح ہوگا تو وہاں کسی مولوی کو بلایا جائے، وہ مولوی صاحب ان کو خطبہ پڑھ کے سنائیں گے اور پھر نکاح کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی فیس لے کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں ایک ہی محفل ہے، ایجاب و قبول ہو جائے، اور نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ تو ڈاکٹر اسحاق صاحب تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہر بیٹے کو آنا چاہیے کہ وہ باپ کا جنازہ خود پڑھائے، ہر باپ کو آنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح وہ خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز وہ خود مطلب کہ پڑھا سکتا ہے، اس قابل تو بنے۔ تو اگر یہ کام سب مسلمان کرنے لگا، ہر مسلمان کو اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اذان دے سکتا ہو، کوئی اقامت کہہ سکتا ہو۔ اگر سب کام یہ خود کرنے لگے تو کیا اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن بچے گا؟ ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا ہوا، امت کا یہ حال ہوا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو صحیح وہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہم اگر سورہ فاتحہ بھی سنائیں تو اس میں ہزاروں غلطیاں ہماری نکل جائیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہوا کہ کسی ایسے کو تو ایٹ لیسٹ آپ کھڑا کریں امامت پہ جس کو سورہ فاتحہ یا 1-2 سورہ ہی کمپلیٹ آتی ہوں۔ تو یہ ہماری وجہ سے ہی مولوی پروفیشن کریٹ ہوا۔ اگر ہمیں خود قرآن ٹھیک سے پڑھنا
وہ آتا ہوتا تو ہمیں مولوی پروفیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اصل اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے کہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف اللہ کا گھر ہی مراد ہے، اللہ کے جو گھر ہے اس سے مراد صرف مسجدیں ہی ہیں، کیونکہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ آپ کی مسجد میں کوئی خاص شخص عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ کو نماز پڑھائے گا یا آپ کو عبادت کرائے گا، نہیں۔ اس سے مراد ایمان والوں کے گھر بھی ہیں، یعنی جو دونوں مفسرین ہیں جنہوں نے ایک ایک میننگ لیا ہے، دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ اس سے مراد مسجدیں بھی ہیں اور ایمان والوں کے گھر بھی ہیں، اور مسجدوں کو کہ ان کو بلند کرنے کی، اور جن میں اللہ کے نام، اور جن میں اپنے نام کی اللہ وہ یاد کا اللہ نے اذن یعنی حکم اور اعلان کر دیا ہے۔ تو اس کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر مسجدوں کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسی سے ہم دلیل لے کر مسجدوں پر مینارے لگاتے ہیں، تاکہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ آیت ہے، اسی آیت سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ مسجدوں پر مینار ہونی چاہیے، پر اس سے ایک کانسیپٹ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر محلے میں سب سے اونچا گھر اللہ کا ہونا چاہیے تو اس لیے مسجد پہ مینار بھی لگائی جاتی ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسافر اگر کسی محلے میں آئے تو اسے مسجد ڈھونڈنی نہ پڑے، وہ آسمان کی طرف دیکھے، وہ دیکھے کہ مینار اس سائڈ ہے، وہ اس ڈائریکشن میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے مینار لگانے سے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلند کرنے کے آپ میننگ میں یہ نہ لے جائیں کہ آپ مسجدوں میں بھی آپ فضول خرچی کر بیٹھیں، اتنا پیسہ آپ مسجدوں میں گھوس دیں کہ حد سے زیادہ، کہ جو غریب اور مستحق پہ پیسہ لگانا چاہیے تھا وہ آپ نے مسجدوں میں لگا دیا۔ مسجدوں میں آپ کے سیمنٹ کے کٹے جا رہے ہیں، پر جو پڑوس میں آپ کا بھوکا ہے، آپ کا رشتے دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کے گھر آٹے کا کٹا نہیں جا رہا۔ مسجدوں میں 100 کٹے رکھوا دیں گے سیمنٹ کے، ہماری طرف سے 100 کٹے، ہماری طرف سے سریا، ہماری طرف سے یہ مطلب کہ پتھر ہے مسجد کی۔ تو یہی ہے، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ پہلی تو مسجد بنانے کی فضیلت ہے، دیکھیں وہ تو فضیلت ہے اپنی جگہ، مسجد تو بنانی ہے، لیکن مسجد پہ ہی فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ فضول خرچی اللہ تعالیٰ نے مسجد پہ بھی کرنے کو منع کر دیا، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اگر فضول خرچی کر رہے ہیں تو وہ کتنا غلط۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ 738 نمبر پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے وہ قطات، یعنی جو چڑیا ہوتی ہے نا، وہ چڑیا کا گھونسلہ جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دے گا۔ جس نے چڑیا کے گھونسلے سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، یعنی ایسی جگہ بنائی جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ جگہ مسجد ہے، وہ بنائی چڑیا کے گھر سے چھوٹی، کتنی سی ہے، یعنی اتنی سی بھی بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے گا، گھر تیار کر دے گا۔ یہ ہے فضیلت مسجد بنانے کی۔ تو مسجد بنانے کی فضیلت اپنی جگہ، یہ بنانے کی ہے، اس پہ فضول خرچی کی نہیں ہے۔ فضول خرچی پہ دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد میں وہ حدیث ہے 448 نمبر پر، وہ حدیث ہے وہ جس میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چاچا تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ پختہ بنایا کروں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ پختہ بنایا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم انہیں ضرور سجاؤ گے جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے عبادت خانے سجائے تھے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ پختہ بناؤں، اتنا پختہ بنا دیا، اتنا اس میں پیسہ، اندھا پیسہ مسجدوں میں مطلب عبادت گاہوں میں لگا دیا۔ اور پھر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ابن عباس، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابن عباس وہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم انہیں ضرور سجاؤ گے، امت کے بارے میں بتا دیا، تم انہیں ضرور سجاؤ گے، تم نہیں مانو گے، تم نہیں مانو گے، تم انہیں ضرور سجاؤ گے جیسا کہ یہود اور نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عبادت خانے سجائے ہیں، تم بھی سجاؤ گے ان کی دیکھ ہم دیکھ، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ہمیں صاف کلیئر کٹ بتا دیا تھا، تم نہیں مانو گے، چیتاونی کے بعد بھی نہیں مانو گے، اور ہم نہیں مان رہے۔ اس آیت کو پکڑتے ہیں ہم، سورہ نور کی آیت دیکھتے ہیں، دیکھو بھائی مسجد کو بلند کرنا ہے تو مسجد کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ بلند کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ اس میں اندھا پیسہ لگا دیں، ضرورت سے زیادہ پیسہ لگا دیں۔ میرے قریب میں ایک مسجد ہے 18 کلومیٹر دور، 1 کروڑ کا اس کا گیٹ تیار ہوا ہے، یہ پیسہ امت کے سرمایہ کے لیے نہیں لگنا چاہیے تھا؟ کتنے مستحقین ہیں یہاں پہ ہمارے ایریے میں، 1 کروڑ کا گیٹ انہوں نے تیار کیا ہے، کیا کریں گے آپ ایسے گیٹ کا؟
اور بعد میں پتا چلا اسی مسجد کے وہ کاغذ پورے نہیں ہیں، ان کے کاغذ پورے نہیں ہیں، پر وہ گیٹ میں 1 کروڑ روپے لگا دیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ پختہ بنایا کروں، بہت زیادہ پختہ نہیں بنانا، اس میں زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے مسجدوں میں بھی۔ یہ دیکھیں کہ جو اسلام ہمیں مسجدوں تک میں فضول خرچی کے لیے منع کرتا ہے، وہ اب ہم خود کی زندگی میں بھی اپلائی کریں۔ اب ہم یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہم نے حدیث سن لی مسجدوں میں، ہاں یہ بہت غلط کر رہے ہیں لوگ باغ، بہت پیسہ لگا رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ نہیں لگانا چاہیے، جی ضرورت سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، اتنا نہیں لگانا چاہیے۔ جو اسلام مسجدوں میں فضول خرچی کو منع کرتا ہے، کیا وہ اسلام اپنے گھروں میں فضول خرچی کے لیے اجازت دے گا؟ کیا ہم نے اپنے گھروں کا حال نہیں دیکھا؟ کیا ضرورت سے زیادہ پیسہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا انٹیریئر پہ کروڑوں اور لاکھوں روپے خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ وال ایسی ہونی چاہیے، یہاں پینل آنا چاہیے، یہاں یہ آئے گا، وہاں یہ آئے گا، اوپر لائٹنگ ہوگی، فور سیلنگ ہوگی۔ کیا ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں ہم اپنے گھروں پر؟ تو جو اسلام ہمیں مسجد تک میں اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ حساب کتاب ہمیں دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا؟ ٹھیک ہے آپ نے حلال سے کما لیا، آپ نے 10 کروڑ روپے حلال سے کمائے، لیکن خرچ کہاں کیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا مال کہاں سے کمایا، ہم نے 100% حلال کمایا، ہم نے اپنی انکم حلال رکھی 100%، لیکن آپ اگلا کوشچن ہم سے کیوں کر رہے ہیں کہ کہاں خرچ کیا؟ یہی تو اصل بات ہے کہ وہ مال لگایا کہاں پر آپ نے، وہ مال جو کمایا آپ نے اس کو پھر بعد میں لگایا کہاں ہے، یہ آپ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد تک میں فضول خرچی سے منع کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اپنے گھروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اصل بات اس آیت پہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نور سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں، وہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اذن دیا ہے۔ تو ان گھروں سے مراد پہلے تو مسجد ہے، مسجد بالکل ان گھروں سے مراد ہے، اور ان کو بلند کرنے سے کیا ہے، ان میں فضول خرچی نہیں کرنی، اس میں ایکسٹرا پیسہ نہیں لگانا ہے۔ ان کو بلند کرنے سے یہ ہے کہ آگے آیت میں بتا دیا گیا صبح شام اس میں تسبیح کرتے ہیں، آیت پوری نہیں پڑھتے، بلند کرنا ہے، میناریں لگائیں گے، ٹھیک ہے آپ نے لگا دی مینار، ٹھیک ہے، آپ مسافر آیا ہو تو اس کو مسجد ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، سب سے اونچا گھر اللہ کا نظر مطلب کیا جائے، بالکل حق بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا جو خرچے ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتا دیا کہ اس کے گھر کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے، ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ہے بلند کرنے سے مراد، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ صبح شام سے مراد وقت، جب بھی قرآن میں صبح شام کا ذکر آتا ہے اس سے مراد پورا دن ہوتا ہے، جیسے زمین اور آسمانوں سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے، ایسی صبح شام سے مراد پورا دن ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے، یہ ہے بلند کرنا۔ کیا ہم نے مسجدیں تو اتنی پختہ بنا دی، کیا اس کو بلند کر رہے ہیں ہم؟ وہ کتنے لوگ دکھتے ہیں فجر میں، 4 5 6؟ ایک مسجد ایسی ہے جہاں میں فجر میں گیا تو امام تھا اور میں تھا، یہ ہم بلند کر رہے ہیں ان کو۔ اس آیت کو پکڑیں گے اور کہیں گے دیکھو اللہ کے گھر کی فضیلت یہ ہے، اس میں اتنا خرچ کرو گے تو محل تیار ہوگا۔ بھائی محل تیار ہوگا، بالکل ہوگا، مسجد بنواؤ، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بناؤ۔ جو مسجد آلریڈی ہے وہ پوری طرح سب کچھ صحیح ٹھیک چل رہا ہے، اس میں پانی کی ویوستھا ہے، بجلی کی ویوستھا ہے، اچھا خاصا اس میں مطلب کہ پینٹ بھی ہے، سب کچھ ہے مسجد میں، پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس میں یہ ہونا چاہیے دروازہ، یہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اس میں دوسرا دروازہ لگائیں گے، ہم دروازہ بدیش سے منگا دیں گے اس کا، اور بلند کرنے سے جو مراد تھا وہ ہم نے لیا نہیں، مسجدوں کی طرف ہم پلٹتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ یہ جمعے کے دن جو مسجدیں کے نمازی جو روڈوں پر آ جاتے ہیں، جو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، یہ کیا کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ کوئی ایلین ہے، یہ کوئی منگل گرہ سے آتے ہیں کہ جمعے کے دن آتے ہیں یہ لوگ، باقی دن نہیں آتے؟ کیا ان پہ صرف جمعہ فرض ہے؟ کیا رمضان میں جو مسلمان نکل کر آتا ہے وہ کیا صرف رمضانی مسلمان ہے؟ رمضان ہی اس پہ فرض ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ کیا بلند کرنا ہے اس گھر کو، اللہ کے گھر کو بلند کرنا ہے، اس میں صرف جمعے سے جمعہ میں مطلب بلند کرنا ہے، یا صبح شام بلند کرنا ہے اس کو؟
ڈیلی بلند کرنا ہے نا، تو ڈیلی کی ایک دو صفحے کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اور جمعے کے دن وہ ایلین کہاں سے آ جا رہے ہیں کہ روڈوں پر وہ مسجد چھوٹی پڑ جا رہی ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بلند کرنے سے اصل ہے کہ اس کے گھر میں اس کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ اور دوسرا جو میننگ ہے اس کا، وہ میننگ یہی ہے کہ اس سے ایمان والوں کے گھر بھی مراد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجدیں مراد ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نور کو پہچانتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ مسجدوں میں پائے جاتے ہیں، ایمان والوں کے گھر بھی اس سے مراد ہیں۔ اور اس کو بلند کرنا یعنی وہ گھر پورے سماج میں، پوری سوسائٹی میں اکیلے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ شریف انسانوں کا گھر ہے، اس میں بہترین اخلاق کے لوگ رہتے ہیں، یہ اس کو بلند کرنا ہے ایمان والوں کے گھر کو۔ کیا ہمارے گھر بلند ہیں؟ کیا مسلمانوں کے گھروں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں شریف انسان پائے جاتے ہیں؟ اس میں ان کے گھر میں اگر کسی نے کوئی پناہ لے لی تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا ضمانت ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ کیا اخلاقی طور پر ہم نے اپنے گھر بلند کیے ہیں کہ اس گھر میں ایسے اخلاق والے لوگ رہتے ہیں؟ تو ایمان والوں کے گھر بھی مراد ہیں، اور اس کو بلند کرنے سے مراد ہے کہ ان کی اخلاقی برتری ایمان والوں کی۔ تو آج ہمارے گھروں کا حال دیکھ لیجئے، مسلمان ہی پڑوسی ہے اور کیا گالی گلوچ ہوتی ہیں۔ ذرا سا اگر نالی کا پانی وہ اس نے روک دیا، یا ذرا سا اس نے کپڑے وہ دوسری کی چھت پہ ڈال دیے، کیا گالی گلوچ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہ اخلاقی برتری ہم نے دی ہے؟ کیا یہ بلند کر رہے ہیں ہم اپنے گھروں کو؟ کیا یہ شریف آدمیوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ ڈالی جائے، اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر 10 فٹ کی روڈ ہے، 3 فٹ سامنے والے نے مطلب پیڑھی نکال دی، 3 فٹ انہوں نے نکال دی، بھائی روڈ 6 فٹ کی بچی ہے، کیوں آپ دوسروں کو مطلب کی نقصان دے رہے ہیں؟ آپ اپنی زمین سے باہر آپ جو وہ لنٹر کا چھجا ہوتا ہے نا، وہ آپ ایکسٹرا کیوں نکال رہے ہیں؟ 3 فٹ آپ نے نکال دیا ہے۔ پھر گورنمنٹ کی وائرنگ جاتی ہے، وہاں سے تار جاتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آگے سے تار جا رہا ہے۔ بھائی آپ نے گھر آپ نے ایکسٹرا بنا رکھا ہے۔ تو اصل کیا چیز ہے کہ جو ان گھروں میں ایمان والے پائے جاتے ہیں، ان کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے ایمان والوں کی، اس کو بلند رکھنا ہے کہ اس گھر میں بہترین اخلاق کے لوگ رہتے ہیں، یہ کسی کا کچھ لیتے نہیں ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کے گھر بھی مراد ہیں، کیونکہ اسلام صرف ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس میں جو رسومات ہوتی ہیں وہ کوئی پنڈت یا پروہت یا کوئی مذہبی پیشوا آئے گا تو ہی ادا کرے گا۔ اسلام کے جو رول ہیں وہ ہر مسلمان پہ فرض ہیں، اور ہر مسلمان کو اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ ساری چیزیں خود کر سکے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بپتسمہ کرائے گا، کوئی پانی سے نہلائے گا یا کوئی گنگا جل سے نہلائے گا تو آپ پاک ہوں گے، نہیں۔ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن ہی نہیں ہے۔ جو حکمران ہوتا تھا وہی وقت کا امام ہوتا تھا۔ امام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لیڈر، رہنما، جس کی پیروی کی جائے اس کو امام کہتے تھے۔ ہم کس کو کہتے ہیں امام؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جمعے کی تقریر میں اپنا وہی چل رہا ہے، اس کو اس کی تقریر سن کر پتہ لگ جاتا ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلام کا۔ محرم چل رہا ہوتا ہے تو اس کی تقریر سن لو، ہاں خود اگر آپ کو یاد بھی نہیں ہے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا محرم چل رہا ہے۔ ربیع الاول چل رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ان کی تقریریں ہیں، جہاں سے میسج، جن گھروں سے ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں میسج جانا چاہیے تھا، ان گھروں سے کیا جا رہا ہے سامنے؟ کیا ہم جمعے کی تقریریں نہیں سنتے ہیں؟ کیا وہ اہل لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہیں؟ کیا ان کے پیغام کو وہ عام کرنے کے لیے اہل ہیں؟ 90% مسجدوں میں ایسا حال ہے کہ فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں بتایا جاتا۔ وہ کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو ان ممبروں کا حق ادا کر رہے ہیں، جو امت کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، جو حالت حاضرہ سے ان کو واقف کر رہے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور کیا آپ کو آگے کرنا ہے، اسلام کی دعوت کو کیسے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ورنہ تو یہی چل رہا ہے، وہ کہانیاں کس سے ہی چل رہی ہیں کہ ایک بارات ڈوب گئی تھی اور جی وہ غوث پاک آئے، انہوں نے بارات زندہ کر دی۔ کوئی وہ قبر کے اندر کی باتیں بتا رہا ہے۔ بھائی یہ قبر کے اندر کی باتیں لیک کون کر رہا ہے آپ تک پہنچا کون رہا ہے؟ قبر کے اندر کی باتیں کہ وہ مر گئے تھے، مرنے کے بعد وہ قبر میں ان کے ساتھ ایسا ہوا۔
ٹھیک ہے ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا، واللہ عالم، غیب کا معاملہ ہے. آپ کو کون سے بابا بتا گئے یہ بات؟ لیک کون کر گیا اندر کی باتیں؟ فرشتے تو نہیں آئے ہوں گے. فرشتہ آتے تو آپ یہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہوتے. وہی فرشتے اگر آپ کو بتانے آتے تو آپ کو بھی لے کر جاتے کہ چلیے آپ کا بھی ٹائم ہو گیا، آپ کو بتا رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں. تو ایسی ایسی چیزیں ہم نے وہ کر دی ہیں کہ اللہ ہی خیر کرے. تو یہاں جو مراد ہے وہ ایمان والوں کے گھر بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں. تو مسجد بنانے کی فضیلت بالکل ہے، اس کو بنانے کی فضیلت ہے، لیکن اس کو اتنا سجانے کی، اتنا اس میں پیسہ خرچ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس میں آپ گناہ کے مستحق ہیں، یہ دیکھ لیجئے. تو ایک بات ہمیں ایک اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں مسجدوں کو بھی بلند رکھنا ہے اخلاقی اعتبار سے. اس میں صبح شام اس کی تسبیح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. مسجدوں کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو آڈینس جمعے کے دن دکھ رہی ہے وہ آڈینس فجر سے لے کے عشاء تک کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اگر وہ نظر آ رہی ہے تو آپ بلند کر رہے ہیں اس مسجد کو، وہ آٹومیٹک بلند ہے، پیسہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں پر ہم وہ نہیں کریں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. اپنے گھروں کو، یہ گھر بھی جو اللہ کے نور کو پہچانتے ہیں، ہدایت پانے والے جو لوگ ہیں، ان کے گھر بھی پورے سماج میں ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں کہ یہ بڑے شریف آدمیوں کا گھر ہے. اس گھر سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی پڑوسی کو انہوں نے کچھ کہا نہیں. اخلاقی برتری آپ کی پورے سماج میں ثابت ہونی چاہیے. گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر گالی گلوچ ہے. ہم خود کا حال دیکھ لیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور گالیوں میں کتنے ایکسپرٹ ہیں مسلمان. ابھی جو گلی محلوں کی لڑائی ہوتی ہیں آپ سب واقف ہیں، اسی سوسائٹی میں آپ بھی رہ رہے ہیں اور ہم بھی رہ رہے ہیں. ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے مخلوق نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. ذرا ذرا سی باتوں پر ایسی ایسی گالیاں وہ سننے میں آتی ہیں کہ کوئی کوئی گالی ایسی آتی ہے جو پہلے آج تک سنی نہیں ہوتی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. ایسی ایسی گالیاں نکل کر آتی ہیں مسلمانوں کے گھروں سے. تو یہ اخلاقی برتری ہم نے لوگوں کے سامنے ثابت کی ہے. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ چیز ریئلائز ہونی چاہیے کہ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والا، یعنی اللہ کا نور اگر ہمیں نظر آئے تو اس کے لیے ہمارے گھر کیسے ہونے چاہیے. تو وہ گھروں کی صفات بتا دی ہے کہ ان گھروں میں پائی جاتی ہیں جنہیں بلند کرنے کی اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن یا حکم یا اعلان کر دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو صبح شام یعنی پورا دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ انگلیوں پہ الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پورا دن اسی میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک، یہ بھی تسبیح ہے، اس کا انکار نہیں ہے، تسبیح ہے بالکل، اس کا بھی اجر ملے گا. لیکن صبح شام 24 گھنٹے آپ یہ تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے اور بھی تو ایک کام ہے. تسبیح سے مراد کیا ہے؟ تسبیح سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کو وہ صبح شام پورا کرتے رہتے ہیں. تو 7 بندے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر اصل عربی کے آپ الفاظ میں جائیں گے نا اس حدیث کے، تو اللہ کا عرش نہیں ہے، اس میں اللہ کا سایہ، جو اللہ کے سائے میں رہیں گے وہ 7 افراد ہیں، 7 کیٹیگری کے. اس میں سے ایک کیٹیگری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک وہ شخص ہیں جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا میدان محشر میں. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اٹکا کیسے رہے گا؟ اگر وہ جوہر پڑھ کر آیا ہے تو اس کو یہ اٹکا رہے گا کہ میں عصر پڑھنے کب جاؤں گا. عصر پڑھ کر آیا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں مغرب پڑھنے کب جاؤں گا. مغرب پڑھ کر آیا ہے تو وہ سوچے گا میں عشاء پڑھنے کب جاؤں گا. تو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجد کے ارد گرد رہتا ہے. اور یہ ٹاپک کافی بڑا ہو جائے گا مسجد والا، کیونکہ مسجد جو پہلے کی مسجدیں تھیں وہ آج کی مسجدیں نہیں بنی ہیں. پہلے کی مسجد اسلام کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، حکم ہوا کرتے تھے، اس میں فیصلے ہوا کرتے تھے، عدالتیں قائم ہوتی تھی. آج کی مسجدیں صرف نماز کے لیے ہیں. اور پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے مسجدوں میں فلیکسی پہ؟ مسجد میں دنیاوی سی بات کرنے سے نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے نیکیاں ختم ہوتی ہیں مسجد میں بات کرنے سے، دنیاوی بات کرنے سے. بھائی یہ جو کرائٹیریا ہی کس نے لگایا؟ کون سی بات دنیاوی ہے اور کون سی بات دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بات ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی ہے مطلب دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی کرائٹیریا بنایا ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے. جو یہاں کرو گے وہ وہاں کاٹو گے. دنیا اور آخرت کو تو ہم نے سنا ہے. یہ دنیاوی اور دینی بھی بات کیا ہوتی ہے؟ کہ مسجدوں میں پہلے فیصلے نہیں ہوا کرتے تھے؟
کیا جو نان بلیور تھے، جو کفار تھے، وہ کیا مسجدوں میں نہیں آیا کرتے تھے؟ آج ہماری مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں، ہماری مسجدوں میں لائبریریاں نہیں ہیں، ہماری مسجدوں میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے، احادیث کی کتابوں کو نہیں رکھا گیا ہے، لیکن وہیں ان کے جو باباؤں کی کتاب ہے وہ رکھی ہوئی مل جائیں گی اور ترجمے کے ساتھ ملیں گی، تو بڑی ناانصافی ہے یہ۔ آپ اپنے بابا کی کتاب بھی عربی میں لکھ کر لکھیں، وہاں پر ان کی کتاب نہیں لکھیں گے عربی میں، عربی میں لکھ کے رکھیں، جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ایسے آپ کے باباؤں کی کتاب پڑھیں گے، تو وہ تو نہیں لکھیں گے عربی میں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ پڑھیں گے نہیں۔ اور قرآن کے ساتھ ظلم اور جاتی کر رکھی ہے۔ یا تو آپ لوگوں کو اتنا کیپیبل بنا دیں کہ وہ عربی کو ڈائریکٹ سمجھ لیں، مسئلہ ہی ختم، وہ ترجمے کا مسئلہ ہی ختم۔ آپ نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ وہ عربک کو ڈائریکٹ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی ختم، آپ کو ترجمہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ عربک کا قرآن رکھیں گے تو ان کو آئے گا، پر آپ کو پتا ہے ہماری آڈینس عربک وہ لینگویج کو نہیں جانتی، بالکل بھی نہیں جانتی، اس کو پڑھنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، پھر آپ عربی میں قرآن رکھ رہے ہیں، تو قرآن کی ہدایت سے ان کو دور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مسجد ایک آئیڈیل مسجد نہیں ہونی چاہیے تھی، جہاں نان مسلم کو آنے کی پرمیشن ہو، جہاں جو خواتین ہیں ان کے لیے پورا پردے کا الگ اہتمام ہو، ان کے لیے دروازہ الگ ہو؟ کیا ہماری مسجد اس حساب سے ڈیزائن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہماری مسجد صاف نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہماری مسجدوں میں وہ تعلیم اور وہ تربیت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کوئی بھی نان مسلم کبھی بھی آ کر سوال کر سکتا ہے؟ کیا مسجدوں میں پورے محلے کا پورا جو آنکڑے ہوتے ہیں، جو ڈاٹا ہوتے ہیں، وہ کلیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مستحق گھر ہیں جن کے گھر راشن پانی نہیں ہے، جہاں سے وہ چیز تقسیم ہوتی ہے؟ تو مسجد اسلام میں ایک سینٹر ہے، ہمیں کوئی آفس کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک جامع مسجد ہوتی ہے، بڑی مسجد، اس کے علاوہ محلوں کی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں اپنے ایریے کی وہ ڈاٹا رکھے، کتنا آسان ہو جائے گا پورے انڈیا میں، بھائی کتنے مسلمان مستحق ہیں دکھائی گئے ہمیں، ایک سیکنڈ لگے گا بھائی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ شیئر کر دیجئے کیا ڈاٹا ہے آپ کے پاس، اتنے یتیم ہیں، اتنی بیوائیں ہیں، اتنا یہ ہے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کا کلیکشن کتنا ہے، مسجدوں میں وہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو اور وہ ساری زکوٰۃ ایک سینٹر پہ جائے اور وہاں سے پھر ڈسٹریبیوٹ ہو، کہاں کتنی جانی چاہیے؟ کیا غریبی بچے گی؟ ہم نے مسجدوں کا استعمال کیا، ہم نے اللہ کے وہ گھر کو بلند کیا، اس میں پیسہ لگائے جائیں گے، یہ آتا ہے ہم سے، اصل جو روح تھی اس کی وہ ختم کر دی ہم نے۔ کیا نان مسلم ہماری مسجدوں میں آتے ہوئے ڈرتے نہیں ڈرتے؟ میں جب دہرادون میں تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو میرا فرینڈ تھا، وہ جمعے کے دن میرے ساتھ گیا مسجد کہ میں آج نماز پڑھوں گا، میں اس کو لے گیا، میں اس کو سمجھاتا رہتا تھا، میں اس کو لے گیا، پر وہاں جا کے جو میرے کشمیری دوست تھے، میں نے کہا بھائی یہ تجھے جانتے ہیں بھائی، اور کوئی نہیں جانتا، پر یہ جو کشمیری ہیں یہ ہمارے کلاس میٹ ہیں، یہ تجھے جانتے ہیں، میں تو تجھے لے کے جا رہا ہوں اچھی نیت سے کہ کیا پتا تو اللہ کے حضور سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ تجھے ایمان کی توفیق دے دے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بول دیا کہ نان مسلم ہے، تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ لوگ نہیں سمجھیں گے نیت کو، تو اتنا گھبرا رہے ہیں لوگ باگ۔ وہ بےچارہ جب تک میں نماز پڑھ کر آیا باہر کھڑا رہا، یہ ڈر بٹھا دیا ہے ہم نے لوگوں کے دلوں میں۔ ایسی مسجدیں ہیں، اور جو مسجدیں بڑے لیول کی ہیں ان کو کیا کر دیا ہم نے، جہاں سے ایک اسلام کا پیغام جانا چاہیے تھا ان کو ٹورسٹ اسپوٹ بنا دیا کہ یہاں فورنر آئیں گے، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر وہ مسجدوں میں داخل ہوں گے، وہاں فوٹوگرافی ہوگی، وہاں ریل بنے گی۔ کیا یہ نہیں کر دیا ہم نے؟ جن مسجدوں سے پیغام جانا چاہیے تھا، کم سے کم وہیں ایک لائبریری بنا دیتے، وہیں ایسے ایسے پوسٹر، قرآن کی آیتیں آپ ایسی فلیکسی میں چھاپ کر دکھا سکتے تھے جس سے اسلام کی ایک اچھی چھبی جائے، وہ اسلام کا پیغام لے کر جائیں۔ نہیں، پیسہ ارننگ کریں گے، مینار پہ چڑھنے کا ٹکٹ رکھ دیں گے، تو یہ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ہمیں اللہ کے گھر کو بلند کرنا ہے، تو بلند کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آئے پہلے ہمیں۔ ہم اپنے گھر کو بلند نہیں کر پا رہے ہیں اخلاقی طور پہ، اپنے گھروں کی جو اپنے محلے کی مسجدیں ہیں ان کو بلند نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کیا اللہ کے گھر کو بلند کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اوپر کی آیت سے ریلیٹ کریں، اللہ کا نور ہم تک نہیں پہنچا ابھی تک، اندھیرے میں ہیں ہم، کیونکہ یہ آیت ان کے لیے ہے جو اللہ کے نور سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں،
وہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں. اگر ہمارا گھر خود کا ایسا نہیں ہے، محلے کا سب سے شریف گھر ہمارا نہیں ہے، اخلاقی طور پہ برتری ہمارے گھر کی ثابت نہیں ہے، تو ہم تک اللہ کا نور نہیں پہنچا. ہماری مسجد اگر بلند نہیں ہے، وہاں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے پورا محلہ نہیں جا رہا ہے، تو وہ اللہ سے، اللہ کے نور سے خالی لوگ ہیں، خالی لوگوں کا محلہ ہے. جمعے کے جمعے آتے ہیں وہ ایلینس ہوتے ہیں، وہ کہیں سے آ جاتے ہیں، وہ کوئی خلائی مخلوق ہے، وہ جمعہ پڑھنے آ جاتی ہے بس. مسجد ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پہ اگر 2 گھنٹے بھی بولا جائے کہ یہ کیسی ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل مسجد کیسی ہونی چاہیے، وہ نقشہ ذہنوں میں ہے، لیکن اس کو وجود میں آنے سے یہی لوگ روکیں گے، یہی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں کہ ایک آئیڈیل مسجد ایسی ہونی چاہیے، اس میں خواتین کا بھی انتظام ہو، خواتین بھی جائیں، اس میں مرد بھی جائیں، اس میں نان مسلم بھی جائیں، اس میں فیصلے بھی جائیں، اس میں عدالتیں بھی لگیں. وہ ہے مسجد. وہاں سے حکم بھی، وہاں سے فرمان بھی جو ہے وہ جاری ہو، وہاں ڈیٹا بھی پورا کلیکٹ ہو. ایک فون پر ہمیں پتہ چل جائے امت مسلمہ کے کیا حال ہے. وہاں سے اگر ساری پوری امت مسلمہ کو کوئی سندیش دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی ٹی وی پہ پروگرام کرنا ہے؟ نہیں. ایک بس یہ اناؤنسمنٹ کر دینی ہے، جو اوپر کا ہیڈ ہے سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں گے، کہ ہر شہر کی جامع مسجد کا امام تک ایک اطلاع پہنچا دینی، ایک چٹھی پہنچا دینی ہے کہ بھائی اس جمعے میں یہ تقریر کرنی ہے، یہ بات پہنچانی ہے. کیا نہیں پہنچ جائے گی؟ ایک ایک بندے تک پہنچے گی بات. اگر آپ کو ذرا سی پولیٹیکل گیدرنگ کرنی ہوتی ہے تو وہاں 50-60 بندوں کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کولڈ ڈرنک بھی چلوانی پڑتی ہے، ٹینٹ لگوانا پڑتا ہے، اسپیکر کا انتظام کروانا پڑتا ہے، پھر بھی وہ آڈینس کھانے پینے کے لیے بیٹھتی ہے، آپ کی تقریر نہیں سنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر کے دیا ہے آپ کو، پبلک خود دوڑ کر آتی ہے، ایلین بھی آ جاتے ہیں، وہ پورے ہفتے جو نہیں دکھائی دیتے نا وہ بھی آ جاتے ہیں، خود آ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی بات. پورے شہر کو اکٹھا کروا دیا اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ میں. لیجئے دیجئے کون مطلب کہ کوئی پیغام انہیں بہتری کا. حج میں پوری دنیا کو اکٹھا کرا دیا. یہ انتظام ایسا کر کے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے کر لیں تو آج بھی ہم سدھر جائیں. تو ہمیں صبح شام اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے. تسبیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح ہاتھ میں لے لی اور ہم نے اللہ کا ذکر ہم وہ کیے جا رہے ہیں. اصل مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا کہ کائنات میں ہر چیز، سورہ ملک کی آیتیں ہیں، جو سورہ نمبر 60 ہے اس سے لے کے جتنی بھی آیتیں ہیں اوپر کی سورہ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے اس آیت سے آپ کیا سمجھے؟ کیا پہاڑ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ؟ کیا پہاڑ کہہ رہے ہیں؟ کیا پیڑ کہہ رہے ہیں؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی اس کا مراد کیا ہوا؟ کیا چاند کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا سورج کہہ رہا ہے؟ اس کا مراد کیا ہوا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ سب کی تسبیح الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حکم پر لگایا ہے وہ اسی کے تحت چل رہا ہے، یہ ہے اس کی تسبیح. سورج کو جو کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسی کا پابند ہے، تو وہ اس کے حکم کی تابع داری کر رہا ہے، تو وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. چاند کو جو کام دیا ہے وہ چاند اللہ کی تابع داری کر رہا ہے، تو وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. ایسے ہی انسان کیسے تسبیح کرے گا صبح شام؟ جو کام انسان کو دیا گیا ہے وہ کام وہ 100% کرے تو وہ اس کی تسبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ الحمد للہ کہنا بالکل بے شک تسبیح ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. یہ الفاظ کے ذریعے ہے، عملاً بھی کرنی ہے. جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اس کو ہمیں ایز اٹ از پورا کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہمیں کرنی ہے. تو یہ آیت امید میں کرتا ہوں کہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہاں جو اللہ کے نور سے ہدایت پانے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کو بلند کرنے کی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اس میں وہ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ان گھروں سے کیا مراد ہے کہ وہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک مراد ان سے مسجدیں ہیں اور دوسرا مراد ایمان والوں کے گھر ہیں. مسجد کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صبح شام اللہ کی یاد کی جائے، اس کو بلند کیا جائے. بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں فضول خرچی یا اس میں عمارتوں پہ زیادہ پختہ بنایا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسجدوں کو زیادہ پختہ بنانے سے منع فرمایا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ضرور اپنی مسجدوں کو اور اپنی عبادت گاہوں کو سجاؤ گے، جیسے یہود اور نصارہ نے سجایا ہے ویسے تم بھی سجاؤ گے. تو ہمیں اس چیتابنی سے ہمیں بچنا ہے. سنن ابو داؤد کی یہ میں نے حدیث بتائی ہے. اور اس کے بعد ایمان والوں کے جو گھر ہیں
اس سے مراد ہے، اس کو بلند کرنے سے مراد ہے اخلاقی طور پر وہ گھر بلند ہونے چاہیے پوری سماج میں، پوری سوسائٹی میں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی اگر ہم صرف اسی آیت پہ عمل کریں اور ہم آج سے غور و فکر کریں کہ ہم اپنی اخلاق ایسے کریں گے اور اپنے گھر کو بلند کریں گے اخلاقی طور پر، اور اپنی مسجدوں کو ہم بلند کریں گے، اس میں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اپنے گھروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو فرض نمازوں کی سوا باقی کی نفل نمازیں گھر پہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو صرف تسبیح مسجد میں نہیں کرنی، گھر پر بھی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی نمازیں پڑھا کر۔ اور عورت کے لیے تو افضل ترین نماز کیا ہے؟ جتنا وہ چھپ کر پڑھے، یعنی گھر اور گھر میں جو گھر کا جو بھی کمرہ وغیرہ ہو اس میں وہ نماز پڑھے، وہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن عورتوں کو مسجد میں فرض نماز کے لیے جانا چاہیے، مسجد میں ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ جب تک انتظام نہیں ہے وہ بہتر یہ ہے کہ گھر پڑھیں، لیکن کہیں آس پاس اگر ایسی مسجدیں ملتی ہیں جہاں عورتوں کا انتظام الگ ہے، پردے کے احکام پوری طرح نافذ ہے، تو وہاں وہ سیپریٹلی جائیں، اور مسجد میں جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا بھی عورتیں اہتمام کریں، اور عیدگاہ وغیرہ میں بھی سیپریٹ انتظام ہے تو عید کے دن ضرور جایا کریں، کیونکہ جو یہ بھی ایک سنت ہے کہ صحابہ جو صحابیات ہیں وہ بھی جاتی تھی، امی عائشہ اور جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی سب عیدگاہ جایا کرتی تھی۔ تو یہ آج کی آیت کا میسیج ہے کہ ہمیں اخلاقی طور پہ اپنی مسجدوں کو بھی بلند کرنا ہے، اس میں بھرنا ہے، اس کو صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اپنے اخلاق بھی ایسے بنانے اور اپنے گھروں کو بھی بلند کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ باقی اگر کچھ رہ گیا ہو اس آیت میں تو کوشچن آنسر میں انشاءاللہ دعا کے بعد کوشچن آنسر رہیں گے، اس میں آپ اپنی بات پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔